ایسے ہی غیر ضروری نیٹ کا استعمال، غیر ضروری اسمارٹ فون کا استعمال کرنے والوں کی بھی نظروں کی حفاظت نہیں رہ پاتی، اور نظر کی حفاظت پر ان کو استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک جگہ بیان ہوا تو ایک صاحب نے کہا مجھے اس بات سے بہت ہی فائدہ ہوا، دل میں چاہت تھی کہ کوئی گر پتہ چل جائے نظر کی حفاظت پر استقامت کا، تو اس بات سے کہا مجھے نظر کی حفاظت پر استقامت کا گر پتہ چل گیا کہ نظر جھکا کے چلنے کی عادت ڈالنی ہے، فضول دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دینا ہے، اور غیر ضروری نیٹ کا استعمال اور غیر ضروری اسمارٹ فون کا استعمال اس کو بالکل چھوڑ دینا ہے، اور اپنے گھر میں شرعی پردے کا نفاذ کرنا ہے، ورنہ عام طور سے پھر نظر کی حفاظت پر استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں بہت عرصے سے کوشاں تھا، کوشش میں تھا سال ہر سال سے کہ مجھے نظر کی حفاظت پر استقامت نصیب ہو جائے، لیکن میں اس سے محروم تھا۔ ایک تو حفاظت نظر ہی کا اہتمام نہ تھا، پھر استقامت حفاظت نظر پر کیسے مجھے نصیب ہوتی۔ کہا کہ بزرگ عجیب بزرگ ہیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے بارے میں، اس زمانے میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس در پہ قدم رکھا ہے، اس کے بعد سے مجھے یہ نعمت نصیب ہو گئی حفاظت نظر۔ پھر کہا کہ میں بدنگاہی سے پاک ہو گیا، جبکہ میں سال ہر سال تک کوشش کرتا رہا کہ نظر کی حفاظت کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا صرف فن دان ہونا کافی نہیں ہے شیخ کا، مصلح کا، بلکہ کچھ صاحب برکت ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ بعض کام مرید کے شیخ کے صاحب برکت ہونے کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ اس نظر کو آزاد رکھنا، اس نظر کو آزاد رکھنا یہ غفلت ہے، نگاہ آزاد ہے۔ نظر کی حفاظت پر استقامت اگر ہم چاہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کی، چلنے کی عادت ڈالیں، فضول دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، اور غیر ضروری نیٹ کا استعمال، غیر ضروری اسمارٹ فون کے استعمال کو چھوڑ دیں، ورنہ نظر کی حفاظت پر استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ نظر کی حفاظت پر استقامت نصیب نہیں ہوتی، اور نظر کی حفاظت پر استقامت نصیب نہیں ہوگی تو پھر تعلق مع اللہ کیسے ملے گا؟ استقامت اہل استقامت کی صحبتوں میں ملتی۔